آج ایک بہت دلچسپ موضوع پر باتیں کرنی ہیں، وہ ہے حج۔ ہم نے شاعری کے تمام بنیادی اصناف اور موضوعات وغیرہ پر بہت باتیں کر رکھی ہیں، لیکن ایک یہ جو اس کو ایک نیم صنف کا کہہ لیں کہ جو حج کا مضمون اور حجویہ شاعری کے جو مختلف نمونے ہوتے ہیں ان پر آج تک بات نہیں کی، تو اس پر بات کرنے سے لوگ جیسے ہچکچاتے بھی ہیں، تو وہ ہچکچاہٹ بالکل بے معنی اور مصنوعی ہے۔ تو اور ظاہر میں ادب اور شعر کا ایک طالب علم ہوں اور ٹوٹی پھوٹی شاعری بھی کرتا ہوں، تو میں یہ جانتا ہوں کہ کلاسیکی شاعری کی روایت میں، یا یوں کہہ لیں کہ کسی استاد شاعر کے یہاں جو ہے وہ حج ضرور ہوتی ہے، یعنی وہ شاعر مکمل نہیں سمجھا جاتا تھا جس نے حج نہ لکھی ہو۔ اب ان شاعروں میں بڑے بڑے بزرگ بھی تھے اور بڑے بڑے شرارتی شاعر بھی تھے، لیکن حج گویا شاعری میں استادی کا درجہ حاصل کر لینے کے لیے ایک شرط کی حیثیت رکھتی تھی۔ تو تمام بڑے شاعروں نے جو کلاسیکی شعراء ہیں ان سب نے باقاعدہ حجویات لکھی ہیں، اور آج کل لوگ کیونکہ وہ تصنع بہت ہے اور جیسے ہم لوگ چھوئی موئی کا پھول بن کے رہ گئے ہیں کہ اور بلا وجہ کی ایک سنجیدگی جو بہت ہی مصنوعی اور سپرفیشل ہے وہ اپنے اوپر لاد رکھی ہے، اور اسی کی وجہ سے ہمارے یہاں غصے سے لطف لینے والا مزاج نہیں رہ گیا۔ اور یہ اتنی قیمتی بات ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر ہماری نفسیات میں ایک حالت کے طور پہ جاری رہتا تو عین ممکن ہے کہ ہمارے اندر جو اس طرح کے جارحانہ بلکہ حیوانی جذبات پیدا ہو چکے ہیں وہ نہ پیدا ہوئے ہوتے، کیونکہ غصہ دل کی نرمی سے متصادم نہیں ہے، غصہ خوشی کے احساس سے جو ہے وہ ٹکراؤ میں نہیں ہے، غصہ صرف آگ نہیں ہے، غصہ ایک مطمئن آدمی کی قوت کا اظہار بھی ہے، وہ قوت جو جزوی طور پر ڈسٹرکٹیو اور مجموعی طور پہ کنسٹرکٹیو ہوتی ہے۔ تو خیر بہت سارے جو تخلیقی زاویے ہیں، بہت سارے جو ہمارے تجربے کی تشکیل کرنے والے جو ہیں وہ سانچے ہیں، وہ اس وجہ سے بھی ہماری گرفت سے نکلتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے غصے کے تخلیقی اور اخلاقی استعمال کی طرف متوجہ نہیں رہے، ہم اس طرف سے تربیت یافتہ نہیں رہے۔ تو خیر حج جو ہے جیسے کہ سبھی جانتے ہیں کہ حج کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے خلاف شاعری کرنا، اس کو بالکل جیسے چھوٹا بنا کر، اور اس میں توہین بھی آتی ہے، تحقیر بھی آتی ہے، استہزاء بھی آتا ہے، غصے کا اظہار بھی آتا ہے، للکارنا، دھتکارنا اور لتاڑنا، یہ حجو ہے۔ تو پرانی جو حجویات ہیں وہ زیادہ تر قصیدے کی حیت میں ہیں، لوگ حجویہ قصائد لکھا کرتے تھے،
تو ہمارے یہاں جیسے سودا کے یہاں ہے اور بہت بڑے بڑے شاعروں کے یہاں ہے، سودا نے حجب کو قصیدے سے یا قصیدہ نما حیتوں سے جوڑے رکھا۔ تو فارسی میں جیسے خاقانی وغیرہ یہ بہت بڑے حجب نگار ہیں، بلکہ خاقانی کا تو ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ اس نے ایک مرتبہ اپنے استاد ہی کی حجب لکھ ڈالی، یعنی اس استاد کی جس کا وہ ادب کرتا تھا اور جس کی شاگردی سے اس نے کبھی انکار نہیں کیا، اور ہاں وہ استاد صاحب اس کے سسر بھی تھے، ابوالعلا گنجوی، یہ بہت بڑے عالم، شعریات کے بھی دینیات کے بھی یہ تھے، ابوالعلا گنجوی۔ تو ان کی ظالم نے ان کی حجب لکھ کے انہی کو بھجوا دی۔ تو جب اس خاقانی کا ہرکارہ جو ہے وہ حجب لے کر پہنچا ابوالعلا گنجوی کے پاس، کہا کہ یہ آپ کے شاگرد و داماد نے آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ تو وہ کئی مطلب قصیدے جیسا تھا، تو ابوالعلا صاحب نے اس کو سرسری نظر سے پڑھا اور قلم نکال کے انہی کاغذات کی پشت پر، یعنی آخری صفحے کی پشت پر 4 مصرے لکھ دیے فی البدیع۔ اور وہ 4 مصرے جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ منتہائے حجب ہیں۔ وہ مصرے یہ تھے کہ خاقانیہ اگرچہ سخن نیک دانیہ، اے خاقانی یہ ٹھیک ہے کہ تو شاعری میں استادی کا درجہ رکھتا ہے، تو فن شعر کو انتہا تک جانتا ہے، یک پند گویمت بشنو رایگانیہ، میں تجھے پھر بھی ایک نصیحت کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن، اے رایگانی یعنی اے فضول آدمی۔ اب وہ نصیحت کیا ہے؟ وہ اگلے 2 مصرے ہیں کہ حجوے کسے مکن کہ ز تو بہ بود بسن، کہ کسی ایسے شخص کی حجب کبھی نہ کرنا جو تجھ سے عمر میں زیادہ ہو، کیوں کہ شاید کہ وہ پدر بودت تو ندانیہ، کہ شاید ہو سکتا ہے وہ تیرا باپ ہو اور تو اس بات سے بے خبر ہو۔ تو یہ جو 4 مصرے جب خاقانی نے دیکھے تو آ کر جو ہے وہ بس یوں ہوا جیسے انہیں سجدہ کرنے ہی کی کسر رہ گئی تھی۔ مطلب وہ خاقانی خود اپنے طور پہ کہتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی اتنا ڈر نہیں لگا۔ تو خیر اب یہ ابوالعلا گنجوی بہت ہی صاحب ورع اور صاحب شرع اور صاحب تقوی آدمی تھے، اور نہایت بڑے ماہر لسانیات وغیرہ تھے۔ تو اب کیا ہے کہ اب لوگ مطلب اتنا زیادہ اپنی نیک نامی کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے آگے خود کو نیک اور انفالیبل بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تاجرانہ سا اخلاق ہے یہ بہت کراہت کا پہلو رکھتا ہے۔ مطلب مجھے تو اس سے بہت کراہت محسوس ہوتی ہے، اس تصور ہی سے کہ میں اس بات کا اہتمام کروں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، مجھے اچھا سمجھیں، مجھے صوفی سمجھیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایک پہلی بات تو ایک مجھے یہ سب امام مصلح پیر وغیرہ بننے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے الحمدللہ، اور اگر بالفرض میں اس طرح کا ہوں بھی، یعنی ان میں سے کوئی ایک ذمہ داری یا کچھ ذمہ داریاں میں ادا بھی کر رہا ہوں، تو بھی مطلب
میں اس بات کو گویا اپنے لیے خلاف حمیت سمجھوں گا کہ میں اہتمام کروں کہ لوگ مجھے اچھا جانیں۔ تو خیر، تو اب اس میں جو ہے آج جو عرض کرنا ہے نا، وہ ہے حجو اور اس کے اقسام، کہ اس کی کتنی قسمیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے حجویات قصیدے کی فارم میں لکھی جاتی تھیں زیادہ تر، یا قطعات کی صورت میں۔ پھر بعد میں فارمز کی پابندی نہیں رہی، کسی ایک یا دو فارمز کی۔ حجو نثر میں بھی ہو سکتی ہے، حجو نظم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، آزاد نظم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ غزل کی حیت میں بھی ہو سکتی ہے، مثنوی کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شعر کی جتنی بھی حیتیں ہیں، ان سب حیتوں کو حجو میں صرف کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اب حجو ایک مضمون ہے جس کو آپ کسی بھی صنف میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جو تھوڑا اس کی جو مطلب اس کی تھوڑی سی اس کا تھوڑا سا پس منظر وہ یہ ہے کہ حجو کیا ہے۔ تو حجو، یہ بات میں مطلب خاصا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ حجو کی جو ایک عام تعریف اور تعبیر ہے کہ یہ تحقیر ہے، یہ بہتان طرازی ہے، یہ دوسرے کو بے عزت کرنا ہے، دوسروں کی عزت سے کھیلنے کا عمل ہے، یہ حجو کی پوری ڈیفینیشن نہیں ہے اور نہ حجو کا پورا مقصد ہے۔ کیونکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جس نے حجو کی اور جس کی حجو کی، یہ دونوں آپس میں انتہائی گہرے دوست ہوتے تھے۔ جیسے سودا کا ایک شعر حجویہ تھا ایک خاص بڑی شخصیت کے لیے، تو وہ شخصیت سودا کو بار بار فرمائش کرتی تھیں کہ بھائی وہ شعر سنانا جو ہم پر کہا ہے کہ بولو نہ بول شیخ جی ہم سے کڑے کڑے، یہاں چٹ کیے ہیں اس سے امامے بڑے بڑے۔ تو وہ بزرگ جو تھے صاحب امامہ، وہ ان سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ وہ لطف اندوز ہوئے اس سے۔ تو خیر، تو حجو اپنی اصل میں رجز ہے۔ رجز یعنی کہ مبارزت، یعنی جنگی انداز سے کہنا۔ تو رجز کو یوں سمجھنا چاہیے کہ رجز بھی ایک مضمون ہے، یعنی یہ کہ دشمن کو للکارنا۔ تو یہ مضمون خود کل نہیں ہے، یعنی رجز ایک جزو ہے رزمیے کا۔ تو اس پہلو سے دیکھیں تو حجو رجز ہے، یعنی رزمیے کا حصہ ہے۔ رزمیے کی تعریف کو ذرا پھیلا کر سوچیں تو اس میں حجو کی ایک پہلے سے بنی ہوئی جگہ نظر آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے حجو اور ہیجہ کہتے ہیں جنگ کو۔ تو حجو اور ہیجہ کا مادہ میرا خیال ہے کہ ایک ہے یا ملتا جلتا ہے، یعنی اس سے بہرحال یہ پتہ چل جاتا ہے کہ حجو جنگ میں، لڑائی میں کام آنے والی ایک چیز ہے۔ تو اس حجو کی کچھ قسمیں میں نے اپنی سہولت کے لیے کی ہیں، یہ فن کی کتابوں میں نہیں ہوگا لیکن آسانی کے لیے کی ہیں تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے، اور حجو میں جو ایک اندرونی درجہ بندی اور تقسیم ہے اسے جاننے میں مدد ملے کہ سب حجویں ایک جیسی نہیں ہوتیں، سب حجو نگار سوزنی اور جعفر زٹلی نہیں ہوتے۔ تو حجو میں پہلی جو قسم ہے، یہ عنوانات میں نے کوائن کیے ہیں صرف سہولت اظہار اور سہولت فہم کے لیے، کہ فرض کیا ایک حجو ہے وہ حجو سیاہ کہنا چاہیے اسے۔ حجو سیاہ جو ہے وہ
گالم گلوچ ہے، بہتان لگانا ہے، وہ کسی کی عزت مجروح کرنا ہے، تو جس کو عام بنا کر حجو کو بدنام کیا گیا، یہ حجو کی ایک قسم ہے۔ اور پھر اس کی دوسری قسم کو کہہ لیں کہ وہ حجو سرخ ہے۔ تو حجو سرخ جو ہے وہ رزمیے سے زیادہ، رجس سے زیادہ متعلق ہے، اور اس میں اظہار غضب کیا جاتا ہے، للکارا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم حجو کی ہے حجو زرد۔ یہ حجو ظالم کی حجو ہے، یعنی ظلم کے خلاف اظہار غصہ و نفرت، یہ حجو زرد ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم یہ بنائی جا سکتی ہے جس سے عنوان دیں کہ حجو سبز۔ تو حجو سبز میں جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کو چھوٹا کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، حقارت سے مخاطب کیا جاتا ہے، لیکن طنز و مزاح کے ساتھ۔ مطلب وہ نفرت بھی جو ہے وہ ایک مزاحیہ رنگ اور ایک طنزیہ جو ہے وہ حالت میں ہوتی ہے۔ تو آخری قسم جو میرے خیال میں ان سب کے پیچھے حجویات کی روایت میں چیزیں موجود ہیں جو ان کیٹیگریز میں آتی ہیں، انہی کو دیکھتے ہوئے یہ عنوانات اختیار کی ہیں۔ آخری جو آتی ہے وہ حجو سپید ہے۔ یہ دفاعی حجو ہے، یعنی دفاع میں حجو کہنا، حملہ آور کے خلاف کھڑے ہونا، اسے برا بھلا کہتے ہوئے، اس پہ غصہ کرتے ہوئے، اسے للکارتے ہوئے۔ تو یہ دفاعی حجو ہے، اور دفاع چاہے اپنا ہو، یعنی اپنی ذات کا ہو، کسی نظریے کا ہو، کسی خیال کا ہو، کسی شخص کا ہو، یعنی دفاع خواہ کسی کا بھی ہو، اس دفاع کے جذبے سے جو حجو لکھی جاتی ہے اسے حجو سپید کہنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی کچھ حجویں کہہ رکھی ہیں، اور بہت میرے لیے وہ اطمینان کا باعث ہیں کہ بھئی فن شعر میں چلو ایک چیز پہ ایک شرط بہرحال پوری کر دی، استاد بنے یا نہ بنے، لیکن نہیں بننے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، استاد نہ بن سکنے کے باوجود کچھ حجویات میں نے کہی ہیں، اور ان حجویات میں کوئی بھی ایسی حجو نہیں ہے جس پر مجھے کوئی شرمندگی ہو، جس پر توبہ کرنے کی ضرورت ہو، یا یہ کہ جسے نرم کرنے کی بھی حاجت ہو۔ تو میں اسے سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میرے اس میں جو جہاں نیکی لکھی جائے گی وہاں یہ میرے لیے لکھی جائیں گی۔ مطلب مجھے یہ نہیں احساس ہوتا، ہو سکتا ہے کہ اپنے دل پر کوئی ایسا زنگ لگا ہوا ہو، لیکن پھر بھی مجھے تاحال یہ احساس نہیں ہے کہ میں نے کوئی غیر اخلاقی کام کیا ہے۔ تو اب آج میں دکھاتا ہوں، یعنی یہ حجووں کی، یہ جو حجو کی قسمیں بنائی ہیں، ان میں سے کچھ قسموں پہ جیسے میں نے جلدی کچھ نمونے بھی تیار کیے ہیں یا تخلیق کیے ہیں، اور وہ فارسی میں کیوں، کیونکہ فارسی میں حجو لکھنا آسان ہوتا ہے اردو کے مقابلے میں۔ فارسی میں اظہار نفرت اور اظہار غصہ کے کئی درجات ہوتے ہیں، لیکن اردو میں جو ہے وہ اتنے سیڑھیاں نہیں ہوتی، یعنی نفرت کی ابتدا سے نفرت کی انتہا تک فارسی میں 10 زینے ہوتے ہیں، لیکن اردو میں 1-2 بس۔ تو اس وجہ سے فارسی میں اگر آدمی مہذب ہو تو اسے فارسی میں کہنا زیادہ آسان لگتا ہے، تاکہ وہ اپنی نفرت کو بیان کرنے میں کوئی مبالغہ نہ کرے۔
یا غصے کا اظہار کرنے میں۔ تو میں نے بھی فارسی میں کچھ کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جس کو یہ مشق کر رہے ہیں نا حجو نگاری کی، حجو گوئی کی، تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں مشق کروں اور کرواؤں، اور تختہ مشق سب سے پہلے اپنے آپ کو بناؤں۔ اب اس طرح ایک امتیاز حاصل ہوگا کہ ہم نے اپنی حجویں بھی کہی ہیں اور کہہ رکھی ہیں۔ تو اب کیا ہے، تختہ مشق ہے احمد جاوید، یہ مشق حجو ہے۔ تختہ مشق یہ میں ہوں۔ اب جن پہ کی ہے وہ اگر وہ سب سنیں تو انہیں برا نہ لگے کہ میں نے ان سے کہیں زیادہ برے لفظوں میں اپنی کی ہے۔ تو اب حجو سرخ کی روایت میں، یعنی اظہار غضب کی روایت میں، اپنی حجو کرتے ہوئے میں نے 3 شعر کہے ہیں، 3 شعر۔ ہاں یہ ذرا دیکھیے گا، یہ جناب یہ 2 شعر حجو سرخ کی مثال ہیں، اور ان کا میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں کہ تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ حجو سرخ کیا ہوتی ہے۔ ان خراتی نے گلے نرم و سیاہ، یہ سیاہ دلدل یا سیاہ کیچڑ کا کینچوا، می نماید خیش را صاحب کلاه، یہ اپنے آپ کو جیسے بہت معزز بنا کر، عزت دار بنا کر، یعنی ٹوپی پہن کے اکڑتا پھرتا ہے، ٹوپی اوڑھ کے اکڑتا پھرتا ہے، جبکہ حالت یہ ہے کہ نحس رویو خبز خویو ہرز گوست، چہرے سے منحوس ہے، عادتوں میں خباثت ہے، خبث ہے، باطن میں خبث ہے، ظاہر میں نحوست ہے، اور بکواسی ہے، مطلب ادھر ادھر کی بس باتیں ہانکتا رہتا ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی رخ نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی مصرف نہیں۔ اور یہ سب یوں کہتا ہے کہ یہ بے حیا ہے، خیرہ چشم ہے، مطلب اس کو کوئی شرم ہی نہیں ہے، اور لعن جوست، اور یہ لعنت کو طلب کرتا رہتا ہے کہ مجھ پہ لعنت بھیجو۔ اب یہ کیا نام ہے، حجو سرخ میں بھائی اپنے ہی کو نشانہ بنایا ہے پہلے، اور اب کچھ اور ممدوحین کو بھی دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیے جناب، یہ ایک صاحب ہیں جن کا نام فرض کر لیتے ہیں، مطلب جن کا نام ہے خرخر ناحق۔ اب ان کی شان میں جو کہا ہے وہ حجو سرخ کی ذیل میں جو کہا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ مطلب ایک کردار ہے بس کہ خرخر ناحق، خرخر آواز کو بھی کہتے ہیں، اور خرخر 2 مرتبہ گدھا ہے، وہ 1 مرتبہ گدھا نہیں، 2 مرتبہ گدھا ہے۔ ناحق گدھے کی آواز نکالنے کی جو جگہ ہے، یا گدھا اپنی آواز کے ساتھ۔ تو کبھی گاہ او او کند، کبھی بھونکتا ہے، گہے تق تق، کبھی غراتا ہے، کبھی بس ایسے آہستہ آہستہ جیسے غراتا ہے۔ سگے دیوانہ خرخرے ناطق، یہ خرخر ناطق جو ہے یہ پاگل کتا ہے جو کبھی بھونکتا ہے اور کبھی یوں یوں آہستہ آہستہ بڑبڑاتا ہے۔ سب فروشست ان غلول نہاد، کہ یہ جو بے وفائی اور دھوکے کی فطرت رکھنے والا، احسان فراموشی کے خمیر سے بننے والا یہ شخص، یہ گالیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتا ہے، اس کی کل آمدنی گالیاں بیچنے پر موقوف ہے۔ ساس زادست و سوسک حارق، یہ کھٹمل کی نسل ہے۔ ساس فارسی میں کھٹمل کو کہتے ہیں، یہ کھٹمل کی نسل ہے،
اور یہ جو ہے وہ حمام میں پانی غسل خانے میں پایا جانے والا ایک کیڑا ہوتا ہے جو بدن میں گھس جاتا ہے. یہ وہ کیڑا ہے جس کے گھس جانے سے جسم میں آگ سی لگ جاتی ہے. اور تان می کرد بر ابو موسیٰ، اس نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر جو ہے وہ ان کا مذاق اڑایا، ان پر تانا کسا. یعنی تانا کستا رہا تھا یہ ابو موسیٰ پر. کون تانا دینے والا ہے؟ خو کے حراف، باتونی خنزیر و کژدم ناطق، اور بولنے کی صلاحیت پیدا کر لینے والا بچھو یہ ابو موسیٰ پر تباہ آزمائی کرتا رہتا ہے. اب یہ جیسے حجو سرخ بھی ہے اور یہ دفاعی حجو بھی ہے، یعنی حجو سپید. تو اسی طرح حجو سرخ کی کچھ مشق ہم نے کی. اسی طرح جو ہے حجو سرخ کے اور بھی کچھ ہدف ہیں. وہ یہ کردار ہیں جن کو ہم کردار کی حیثیت سے لے رہے ہیں. تو دو کردار ہیں جو ایک ہی کام کرتے ہیں. ان میں ایک کردار کا نام ہے عقیل الگھڑوی اور دوسرے کا نام ہے جناب جوہری. تو ان دونوں سے جھگڑا ہو گیا ہے. اب ان دونوں کی حجو کر رہے ہیں. تو اب اس میں ذرا سنیے کیونکہ اب لکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے کہ اگل رہے ہیں جو منہ سے یہ جوہری گھڑوی. اب جوہر اور گھڑے کا بھی ذرا سا دھیان رہے. اگل رہے ہیں جو منہ سے یہ جوہری گھڑوی، نکالتے ہوئے غڑ غڑ غڑاب کی آواز. نکالتے ہیں جو منہ سے یہ خو کے مزبلہ خار، اسے سمجھتے ہیں احمق خطاب کی آواز. اور یہ جو آخر یہ شعر جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ صرف جناب جوہری کے لیے ہے کہ سگان حاویہ کو بھونکنا سکھاتی ہے. سگان حاویہ کو بھونکنا سکھاتی ہے، کسی کے کام تو آئی جناب کی آواز. تو اسی طرح کچھ کردار اور ہیں. وہ کیونکہ حجو سرخ حجو کی سب سے مضبوط کیٹیگری ہے تو اس میں اس لیے زیادہ کردار رکھے ہیں. تو ایک کردار ہے مزی مزہ مذہبی. یہ ایک ہی حجو ہے جس میں نشانہ کئی کرداروں کو بنایا گیا ہے. تو اس میں ایک کردار ہے مزی مزہ مذہبی. کہاں سے لائے ہو تم یہ مزی مزہ مذہبی، نکالتا ہے جو منہ سے ققاب کی آواز. لباس و چہرہ و دل کے حساب سے اس نے سیاہ کر کے خاموشی خضاب کی آواز. یعنی آواز کو خضاب کیا، آواز بھی کالی بنا لی، خاموشی بھی سیاہ ہے، منہ بھی کالا ہے، لباس بھی کالا ہے. تو اس نے گویا سیاہی کا اپنے آپ کو اندر باہر سے مظہر بنانے کا حق ادا کر دیا. اسی طرح اگلا کردار اسی حجویہ قصیدے کا ہے، وہ ہے شر شعار گاودی. یہ شر شعار یہی مبرز ابو لولو. ابو لولو فیروز قاتل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شر شعار یہی مبرز ابو لولو، جو بولتا ہے تو آتی ہے گھاب کی آواز. یہ سب فروش یہ دشنام زاد یہ منحوس، ہے شب پرک کی خاموشی ذئاب کی آواز. ذئاب بھیڑیے. تو یہ جیسے حجو سرخ کی
کچھ مشقیں ہو گئیں۔ اسی طرح حجو سبز، جس کو ہم نے کہا حجو سبز، وہ طنز و مزاح کے ساتھ دوسرے کو تحقیر کا نشانہ بنانا کسی جائز وجہ سے، تو وہ اس کی جیسے آپ سمجھیں کہ ہماری وہ کیرالہ کے ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی ہے، اس کا نام ہے داسو پنڈر، تو اس سے جھگڑا چھڑ گیا اور جھگڑے میں ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، اور اسی طرح ایک اور صاحب بھی اس کے ساتھ مل گئے کیرالے میں، کیونکہ مسلمان بھی بہت ہوتے ہیں، تو وہاں کے ایک اور صاحب مل گئے، ان کا نام تھا وہ وہاں کے رواج کے مطابق ڈاکٹر ایمان ایجاد، تو ان دونوں سے جھگڑا ہو گیا۔ اب دونوں کی حجو سبز کی ہے، ایک تو ایک مصرے میں ہے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ایک مصرع بھی کہہ دینا وہ حجو کو پورا کر دیتا ہے، تو ایک مصرع یہ ہے داسو پنڈر کے لیے کہ پنڈر کہ بود بتازی بندر، یہ جو پنڈر ہے نا یہ عربی میں بندر کہلائے گا۔ اب یہ جیسے ایک حجو ملیح سی ہو گئی ہے، اور حجو سبز اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ اس میں خوشگواری بھی ہو۔ اسی طرح اسی داسو پنڈر جو کردار ہے، اسی کو ہم نے کیا کہ بندر تازیست پنڈر در زبان پنج آب، کہ یہ جو عربی کا بندر جو ہے وہ پنجابی میں پنڈر بن جاتا ہے، یہ بھی ایک مصرے میں۔ اور اب ایک شعر ہے وہ ڈاکٹر ایمان ایجاد جو کردار ہیں ہمارے، وہ شعر ہے پورا کہ از دیدن پر معرفت دکتر ایجاد، از دیدن پر معرفت دکتر ایجاد، دیدیم کہ ایمان ز ایمان خالیست، کہ ڈاکٹر کیا نام ہے ڈاکٹر ایمان ایجاد کو دیکھنے سے ایک بہت بڑی معرفت نصیب ہوئی۔ وہ کیا کہ ہم نے دیکھ لیا، ان پہ نظر گاڑ کے دیکھ لیا کہ ایمان ایمان سے خالی ہے، تو یہ حجو سبز ہے۔ اب اس میں رعایت یہ ہے کیونکہ یہ فن ہے نا، تو ایمان سے ایمان خالی، تو جو جس ایمان سے خالی ہے وہ ایمان ہے، یعنی نون غنہ ہے، تو وہ یہ کہ ایمان پہلے ایمان میں نون اعلانیہ ہے، وہ نون غنہ رکھنے والے ایمان سے خالی ہے۔ مطلب یہ بھی دیکھیں اس میں باریکیاں بھی ہوتی ہیں، حج میں استادی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اب حجو سپید، وہ ہاں یہ بس آخری ہے کیونکہ آج ہم جیسے نمونے اپنی طرف سے بنانے کی کوشش کر کے بات کر رہے ہیں۔ حجو سپید میں بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو نشانہ بنایا ہے کہ احمد جاوید کی حجو سپید، روئے سیاہ و ریش سپید و دہان سرخ، نیش کبود زد بدلم از زبان سرخ، آن اقرب خریف کے جاوید نام اوست۔ یہ ثلاثی ہے، یعنی 3 مصروں کا قطعہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں ایک مصرع بھی، 2 مصرے بھی، اب یہ 3 مصروں میں بھی حج کہی جا سکتی ہے، اور وہ اس طرح کہی جائے گی کہ اب کیا ہے، روئے سیاہ یہ کالا منہ، سفید داڑھی اور سرخ دہان، یعنی چہرہ سیاہ، داڑھی سفید اور منہ پان کھانے سے سرخ، نیش کبود زد بدلم از زبان سرخ، اس نے نیلا ڈنک مجھے مارا، میرے دل میں چبھویا، اس نے میرے دل میں اپنا نیلا ڈنک جو ہے وہ مارا،
اپنی سرخ زبان سے، اس نے اپنی سرخ زبان کو بچھو کا نیلا ڈنک بنا کر میرے دل میں اسے گاڑ دیا۔ اقرب خریف کہ جاوید نام اوست۔ یہ کس نے کیا؟ وہی جو خریف کا بچھو ہے، فصل خریف کے بچھو، یعنی احمد جاوید جس کا نام ہے، اس نے میرے دل میں اپنی سرخ زبان سے نیلا ڈنک گاڑ دیا۔ اسی طرح حجو سپید میں ایک اور جیسے کردار بنایا، نام تھوڑا سا واقعاتی نوعیت کا رکھا ہے، یعنی ایسے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو بھائی یہ کسی کا نام ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، مراد یہ نہیں، یہ کردار ہے۔ وہ کردار کا نام ہے سلیم الدین درویش۔ اب ان کی حجو سپید کہنی واقعی بہت ضروری ہے۔ اب اس میں ایک مصرے میں حجو ہے، وہ پہلے پڑھتے ہیں کہ تذکیر ویشیا ہست ان ویش جزو درویش۔ تذکیر ویشیا ہست ان ویش جزو درویش، کہ درویش میں جو ویش ہے یہ ویشیا طوائف کو کہتے ہیں، یہ ویشیا کا مذکر ہے۔ اب شعر میں ہے، شعر جو ہیں دو شعر ہیں الگ الگ۔ تو ایک شعر میں موصوف کی حجو یہ ہے کہ در سلیم الدین درویش ان قدر بے نحوی است۔ در سلیم الدین درویش ان قدر بے نحوی است، کہ اس آدمی میں یا اس نام میں اس قدر بے ضابطگی ہے، ایسا انمل اور بے جوڑ یہ نام یا شخص ہے۔ کیا کہ چن کسے گوید کہ سہوی در حقیقت سہوی است، کہ جیسے کوئی کہے سہوی دو ہوتے ہیں نا، سہو دو ہوتے ہیں، ایک سواد سے لکھا جاتا ہے، اس سے مراد ہوتا ہے سوبرائٹی، سنجیدگی، ہوش مندی، اور دوسرا سین سے لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب بھول، غلطی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چن کسے گوید کہ سہوی در حقیقت سہوی است، کہ ہوش در اصل جو ہے وہ بھول ہے۔ تو یہ شخص ایسا ہے کہ اسے دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ جیسے چیزیں اپنی ماہیت کو کرپٹ کر رہی ہیں۔ ہاں، سمجھ میں آ گئے جب یہ جناب ناگہاں درپیش۔ ناگہاں درپیش سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئے جب یہ جناب ناگہاں درویش، سلیم الدین کو سلو کہا درویش کو منہ کیش، یعنی بال بڑھانے کا مذہب رکھنے والا۔ تو اب اس میں جو رعایت ہے نا، سلیم الدین کو سلو صرف آواز پہ نہیں کہا ہے، سلو ایک زمین میں ایک چیز ہوتی ہے ریپٹائل، اسے اردو میں کہا جاتا ہے سلو سانپ۔ وہ زمین میں گھستا چلا جاتا ہے، وہ زمین کو بہت تیزی سے جو ہے وہ کھود لیتا ہے، تو اس کو وہ مڑا توڑا سا ہوتا ہے، جیسے وہ گول ہو جاتا ہے، بہت دیکھنے میں خوفناک سا ہوتا ہے، تو اس کو اردو میں سلو سانپ کہتے ہیں، سین سے سلو۔ تو کیونکہ ان کو ذرا سا وہ کرنا تھا، وہ جو ہے ایک دفاعی جذبے سے ان کو لتاڑنا تھا، تو گویا یہ رعایت بھی اس میں رکھ دی ہے سمجھنے والے کے لیے، جن کی ظاہر ہے کہ بہت شدید قلت ہوگی۔ تو یہ جناب یہ وہ حجو ہے، اور کسی وقت مطلب اب تو نہیں، لیکن کسی وقت جب ہم قصائد خوانی کی طرف جائیں گے، یعنی اردو اور فارسی کے چند منتخب قصائد جہاں پڑھیں گے، وہاں آپ کو انشاءاللہ یاد رہا تو یہ دکھاؤں گا
کہ ان قصائد میں حجو کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہے، یا حجو کی سطح کتنی بلند اور کیسی فنکارانہ ہے، تو وہ خیر کبھی موقع آیا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اور خصوصاً سودہ کی ایک حجو اردو میں ہے، وہ جو تضحیک روزگار، وہ بھی کسی وقت ایسی مزے لینے کے لیے پڑھ لیں گے۔